ناظرین، آپ نے آج کل نوٹ کیا ہوگا کہ اچھا بھلا صحت مند آدمی ہے اور عمر بھی زیادہ نہیں ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو کون سے وہ 2-3 ضروری ٹیسٹ ہیں جو آپ کو کم از کم سال میں 1-2 دفعہ ضرور رپیٹ کرانے چاہیے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ معروف معالج حکیم دانیال شیس موجود ہیں۔ آپ گزشتہ 25 برس سے طب کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ سکن اور لانگجیوٹی پر کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے، بلکہ پچھلے دنوں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا بھارت میں۔ ڈاکٹر آدتیہ بترا ایک ڈاکٹر تھے، وہ دوران ڈیوٹی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، کارڈیک اریسٹ ہوا اور ان کو CRP دینے سے پہلے ہی وہ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ہمارے ہاں بھی ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی تھی وائرل کہ یونیورسٹی میں استاد لیکچر دے رہا ہے اور لیکچر دیتے ہی وہ گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ یہ اس طرح کے سڈن جو ہو رہے ہیں، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ چھوٹی عمر میں، نوجوانی میں بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور اموات ہو رہی ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہے اور ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ عوام کو ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے جی کہ جوانی میں اور ایک اچھی خاصی صحت کے حالت میں وہ بندہ اچانک ہی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے کیوں ہو جاتا ہے اور دنیا چلا جاتا ہے، ریزن کیا بنتی ہے؟ اچھا، ریزن جو ہے وہ آج نہیں، ابھی نہیں ہوئی، ریزن پیچھے چل رہی تھی 4-5 سالوں سے، وہ ریزن اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ بلڈ پریشر اس کا نارمل ہے، شوگر ہے تو وہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، کولیسٹرول ہے نارمل ہے۔ جب ہر چیز ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور انتہائی اہم چیز ہے یہ اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو غذا ہم کھا رہے ہیں وہ غذا جسم میں جا کے کر کیا رہی ہے۔ جی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پروٹین ڈائٹ زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، گوشت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں، زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب میں یہ نہیں کہتا روز ہی چکن کڑھائی کھانا، مٹن کھانا، فرائی چیزیں کھانا اور گوشت بہت زیادہ کھانا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ جی، اسی طرح سے دالیں، سبزیاں جو ہے نا وہ بھی چیزیں بہت زیادہ ایک ہی آپ روٹین میں رہیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں، ان کی نالیاں جو ہیں وہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، ان کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اندر جو ہے آپ کے فیٹس جو ہیں نا وہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ اس سوزش کو جاننے کے لیے، ان فیٹس کو جاننے کے لیے، اس پلیک کو جاننے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف بہت ہی سستے اور نارمل ٹیسٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سال میں 2 بار نہیں تو 1 بار ضرور کروائیں۔ اچھا، اور بچوں کے بھی کرانا چاہیے، یعنی کہ جو 12 سال سے اوپر کے بچے، اچھا، ان کے بھی کروا لینے چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی، ہمارے جسم میں ایک امینو ایسڈ ہے ہوموسسٹین، جی، یہ اس کا لیول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ نے چیک کروانا ہے۔ یہ سیرم ہوموسسٹین جو ہے نا یہ ٹیسٹ کروانا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ سیرم ہوموسسٹین چیک کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی بلڈ کیپریز کے اندر سوزش تو نہیں زیادہ ہوگی، جی، ٹھیک ہے نا، یعنی انفلیمیشن تو نہیں زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو خاموش قاتل کے طور پر لے کے چل رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو مریض کو پتہ نہیں ہے اس وقت کہ میرے ہاں کے اندر جو انفلیمیشن بن رہی ہے، چیزیں بن رہی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ہمیں کروانا چاہیے، اور ٹیسٹ کے لیے میں عرض کروں کہ یہاں پر شاہد بھائی بہت ضروری ہے۔ لوگ جو ہے نا ٹیسٹ کروانے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ود ان نارمل لمٹ، جی، نارمل رینج، ہمارا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تو نارمل ہے، وہ کہتے ہیں نارمل ہے۔ تو یہاں پر ایک میں مثال دوں گا، اگر آپ 1 گلاس پانی لیں جی اور اس کا پورا بھر لیں، ٹھیک ہے، اور پانی نہ گر رہا ہو لیکن گلاس پورا بھرا ہو تو ود ان لمٹ ہے نا، ہاں لمٹ ہے کہ گلاس کنارے تک آپ نے بے شک بھر لیا لیکن لمٹ میں ہے۔ لیکن اگر اس میں 1 قطرہ پانی کا اور ڈالیں گے تو وہ 50 قطرے نیچے گر جائیں گے، وہ چھلک جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نقصان جو ہے وہ تو بہت پہلے شروع ہو گیا ہوا تھا۔ جی، اب لمٹ کون سی ہونا چاہیے؟
ऑप्टिमल जो लिमिट है वो कौन सी है, वो आधे से गिलास से थोड़ा सा ऊपर हो जी, तो फिर हम उसे कहेंगे ये ऑप्टिमल लिमिट है। ठीक है, आपने ये ज़हन में रखना है कि होमोसिस्टीन का जो लेवल है जी, ये आम टेस्ट है, हम सीरम होमोसिस्टीन जो है ना वो करवा सकते हैं किसी भी लैब से, इतना महंगा भी नहीं है। ठीक है, ये आप देखें कि इसकी जो लिमिट होती है ना वो 15 माइक्रोमोल पर लीटर होती है। अच्छा, 15 माइक्रोमोल पर लिमिट जो है ना इसकी लिमिट है, लेकिन मैं कहूँगा 10 जो है ना वो उसकी ऑप्टिमम लेवल है। अच्छा, तो अगर 10 से ऊपर जाता है तो ये अलार्मिंग पोजीशन है। अच्छा, 10 से नीचे है तो आप सेफ साइड में हैं, सेफ जोन में आप सेफ जोन में है। ठीक है ना, तो आप इससे ऊपर 15 एक लिमिट है, उससे 10 जो है इसकी ऑप्टिमम लेवल है। आप देखें कि ये बेहतरीन जो है वो आपका लेवल है होमोसिस्टीन का, सीरम होमोसिस्टीन का। और दूसरा टेस्ट जो है ना वो हाई सेंसिटिव सीआरपी है जी, इसको कार्डियो सीआरपी बोलते हैं। जी, ठीक है, ये टेस्ट है, ये करवा लें तो ये दो टेस्ट जो हैं अगर आपकी नॉर्मल लिमिट में है और ऑप्टिमल लिमिट में है, ठीक है ना, इसमें आप नॉर्मल लिमिट जो है ना वो तो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, सॉरी 1 मिलीग्राम पर लीटर है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपकी जो ऑप्टिमम लेवल है जी वो ये है कि 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, सही, ये आपका ऑप्टिमम लेवल है और यहाँ तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इन्फेक्शन जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आपको ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है, हार्ट अटैक, ये खदशात जो हैं बन जाते हैं। और तीसरा टेस्ट जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो बड़ा कमाल है और हमें करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ का इशू जो है वो तेज़ी से हमारे मुल्क में फैल रहा है, बल्कि हर तरफ ही पूरी दुनिया में फैल रहा है। और अपने साथ वो बहुत सी और भी चीज़ें लोग फास्टिंग कर लेते हैं, लोग रैंडम शुगर चेक कर लेते हैं, चेक करवा लेते हैं, वो कहते हैं नॉर्मल आ रही है। HbA1c जो आपके 3 माह की शुगर है, अगर आप आज आपका HbA1c ज़्यादा है तो आज ही मेडिसिन खा के वो कंट्रोल नहीं आप कर सकते। सही, 3 महीने की शुगर आपकी अगर मेंटेन है जी तो फिर वो नॉर्मल आएगा। अच्छा, ठीक है ना, HbA1c को टेस्ट करवाएं और ISA 2 टेस्ट करवा लें। अगर आपके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो आप रब का शुक्र अदा करें, आप सेहतमंद हैं और आप महफूज हैं। लेकिन अगर इनके लेवल बढ़ जाते हैं तो एहतियात करें, मालिज से मशवरा करें और अपनी डाइट को मैनेज करें और नेचुरल चीज़ें जो हैं उनको देखें कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए, माहिर मालिज से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करें। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ आपने जैसे शुरू में भी बयान की है कि आपने 2 टेस्ट बताए कि होमोसिस्टीन, सीरम होमोसिस्टीन जो है वो है, या हाई सेंसिटिविटी CRP जो है, ये आपने जैसे शुरू में कहा कि उस वक़्त जो कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी ठीक होता है, आपका HbA1c ये भी नॉर्मल होता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं, यानी अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ना वो क्योंकि हमारे यहाँ तो आम राय जाना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने वो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लिया, बीमारी के आने से पहले के टेस्ट हैं ये। अच्छा, बाकी टेस्ट जो हैं वो आने के बाद के। हाँ, ठीक है ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये नाज़रीन नोट करने वाली बात है कीम साहब से कि ये बीमारी के आने से पहले के टेस्ट हैं, ये जो आपको ये पहले के टेस्ट हैं और ये एंटी एजिंग लॉन्जेविटी के मार्कर्स भी हैं जी। ठीक है ना, कि हम लंबे अरसा सेहतमंद जवान रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, ये टेस्ट करवाने से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो बायोलॉजिकल एज है वो जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो हम जिस डेट में हम पैदा हुए थे, जो हमारी पासपोर्ट एज है, उससे हम बड़े नज़र आ रहे हैं या उससे कम नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आप इन टेस्ट को करवाएं ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि ये मर्ज़ आगे कोई हो तो नहीं जाएगा, ऐसा कोई आ तो नहीं जाएगा। अगर आप ये टेस्ट करवा लेंगे और ये नॉर्मल लिमिट में आ जाते हैं तो आपका शुक्र अदा करें, आप जो है सेफ साइड पर हैं। अच्छा हकीम साहब, ये जो अमूमन हमारे यहाँ ESR वगैरह भी देखा जाता है कि जिससे ये पता चलता है कि जिस्म में कहीं इन्फेक्शन है, तो ये देखिए इसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रा वाज़ेह कर दें। बहुत साल भी आपने कमाल जो है ना नुक्ता जो है वो उठाया है, ये बड़ी कमाल बात है। ESR जो है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है, ये क्या है कि आपके ब्लड सेल्स जो है ना उनका डेथ रेट है, समझ लें आप। अच्छा, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो ये ज़्यादा होगा। अच्छा, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। जिस तरह इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना,
90 تک 110 تک اوپر چلا جائے گا. کینسر میں تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر باڈی میں انفیکشن ہے تو یہ زیادہ ہوگا. اگر آپ کا 20 سے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ کسی نہ کسی جو ہے نا پرابلم جس میں چل رہی ہے, کوئی انفیکشن چل رہا ہے جس سے آپ کے بلڈ سیل لڑ رہے ہیں اور ڈیتھ ہو رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو سی بی سی کروائیں, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کے بلڈ کی جو اسکریننگ سامنے آ جائے گی, اس کی پوزیشن سامنے آ جائے گی, اس کی کیمسٹری سامنے آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی سی بی سی ود ای ایس آر, یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہم ای ایس آر بھی کروا لیں. یہ چوتھا ٹیسٹ ہے, اگر یہ کروا لیا جائے تو پھر سب کو سامنے آ جائے گا. اتنے لمبے جو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کولیسٹرول چیک کروانے سے پہلے, باقی ٹیسٹ کروانے سے پہلے یہ کروانا چاہیے, یہ کروا لیں. اگر آپ کے ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیف سائڈ پہ ہیں. سیف سائڈ پہ ہیں. جی ناظرین, یہ تھے حکیم دانیال شیخ جنہوں نے آج جدید سائنسی ریسرچ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا کہ یہ جو 2-3 ٹیسٹ انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بیماری سے پہلے کے ٹیسٹ ہیں. جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں کب, جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں, ہمارے اوپر بیماری غالب ہو جاتی ہے, ہم تب ٹیسٹ کراتے ہیں, خواہ وہ HbA1c ہو یا کولیسٹرول کا ہو یا جس چیز کا بھی ہو. تو آپ سے التماس ہے, جو ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, احباب ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھیں, کیونکہ ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا بن گیا ہے, ہمارا کھانا پینا اس طرح کا بن گیا ہے کہ آج کل کا نوجوان جو 25-30 سال کا ہے وہ ان بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے. امید ہے ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے سننے کو ملا ہوگا اور آپ اس پر عمل کر کے خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ بھی بنا لیں گے. باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم دانیال شیخ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں آئندہ ہی کسی نئے ٹاپک میں ایک اور پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.